عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے شہوت کی عبادت۔ شہوات ایک نہیں ہیں، ہمارے ہاں شہوت کا لفظ صرف جنسی ترغیب کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو اصطلاح آئی ہے، یہ جو ٹرمینالوجی آئی ہے، یہ باقاعدہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ وہ چیزیں جن کو آدمی اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنے اوپر حاوی کر لے کہ صرف انہی کی چاہت میں اس کی پوری زندگی کی باغ دوڑ لگ جائے، اور وہ اپنا مال، جان، پیسہ، اپنی اولاد، سب سے زیادہ ترجیح اس کو دے، اور اپنی زندگی کا ایک ہی ہدف اور گول اور نصب العین بنا لے، اور اسی کے حصول کے لیے ہر وہ کام کر گزرے کہ جو وہ عمومی حالات میں نہیں کرتا۔ تو یہ شہوات کی عبادت ہے، اس کو وضاحت کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اب یہ آتا ہے کہ شہوت کی خوشنودی کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی پوری سعی اور پوری کوشش کرنا۔ یعنی اگر آدمی کی کرسی اس کی شہوت بن چکی ہے تو وہ اس کرسی کو خوش کرنے کے لیے، اس کرسی کے حصول کے لیے، کسی عورت کی خوشی کے لیے، کسی بیٹے کی خوشی کے لیے، اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے، کسی حسینہ اور معشوقہ کی خوشی کے لیے، وہ اس کے لیے ہر اس چیز کو جو ناممکن ہے اور مشکل ہے اس کو آسان بھی بنا لے اور ممکن بھی کر گزرے۔ یہ ایک شہوت کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی خوشی سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، اس کے خوش ہونے سے میں خوش ہوں گا، اس کے قرار آنے سے مجھے قرار آئے گا، اس کے سکون آنے سے مجھے سکون آئے گا۔ اور پھر اس کے لیے یہ آدمی زندگی میں بہت سے لوگوں کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ کام جس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا لینا، وہ ہے اصلی شہوت۔ یہ تو آپ دن میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کماتے ہوں گے، آپ اپنی جاب کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، شاید میرے کوئی دوست احباب یا میرے کوئی فالورز یا مجھے اپنا رہنما سمجھ کر، بھائی سمجھ کر میری بھی خوشنودی کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ کام کر رہا ہو، مگر وہ میرے لیے ناممکن کو ممکن کرنا اور مشکل کو آسان کرنا اپنے لیے نہ سمجھتا ہو۔ وہ آدمی اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، مگر جس کو وہ حقیقی طور پر چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ اپنی بیماری نہیں دیکھتا، اس کے لیے وہ اپنی مصروفیت نہیں دیکھتا، اس کے لیے وہ اپنی ہابیز نہیں دیکھتا، اس کے لیے اپنے مشاغل نہیں دیکھتا، اس کے لیے نہ وہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ عید دیکھتا ہے، نہ محرم دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے وہ اپنے کسی کو بھی اگر رون دینا چاہے تو اس کو رون دیتا ہے، اور روند کر اس چیز کے حصول کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی چاہت کے لیے وہ کام کرے۔ جن کے لیے وہ بہانے بناتا ہے نا، وہ شہوت نہیں ہوتی، وہ شہوت نہیں ہوتی۔ جن کے لیے وہ بہانے بناتا ہے کہ مجھے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، میں اس وجہ سے نہیں آپ کے درس میں شامل ہو سکا، اس وجہ سے نہیں، تو میں اس کی شہوت نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میرے اوپر جس کو اس نے ترجیح دی وہ اس کی شہوت ہے، جس کو پرائرٹی دینے لگ جائے اور جس کے حصول کے لیے دن رات وہ کوششوں میں لگ جائے اور اس کو چاہے کہ مجھے یہ چیز، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی خوشی اور اس کا سرور اور اس کی راحت مجھے حاصل ہو، یہ اس کی اصل شہوت۔ شہوت کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آدمی کا جو دل ہے مختلف شہوات کے اندر گھرا ہوا ہے، مگر وہ شہوات کی ریشوز ہیں، کسی کے ساتھ 30% ہے، کسی کے پاس 50% ہے، کسی کے ساتھ 70% ہے، پاسبل ہے 99% بھی ہو، لیکن جس کے ساتھ 100% سنسیئر ہے نا، وہ اس کی شہوت ہے، وہ اس کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی خوشنودی چاہتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی خوشنودی چاہتا ہو، کہ نفس جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ مرغوب چیز ہے، اس کے حصول کے لیے تم دن رات ایک کر دو، اور ہر جذبے کو، ہر محبت کو، ہر خوشی کو، ہر وفا کو، ہر چیز کو رون دو اور یہ چیز حاصل کر کے رہو۔ جس آدمی میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اپنے اندر کہ ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں، ہم کس چیز کو اس قدر پرائرٹی دیتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، مگر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ پیسے اس کے لیے کما رہا ہوں، مال اس کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس کے طواف کر رہا ہوں، اس کی یاد میرے دل کی دھڑکنوں کو ہلا دیتی ہے، اس کا ایک خیال مجھے سر سے پاؤں تک لرزا دیتا ہے، اس کی ایک چاہت کی خوشی کے اندر میں کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو رون کر اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہر چیز کے لیے وہ پورے کا پورا اپنا ذائچہ نکالتا ہے، اس کا یاد، اس کی خیال، اس کا تذکرہ، اس شے کا نام، اس کی صفات، اس کے کمال، اس کا جمال، اس چیز کی خوبیاں، اس چیز کی جس کو وہ یاد کر کر کے روتا ہے نا، اور بار بار اس کی خوبی کو خوبی سمجھتا ہے، اسی کے حسن کو حسن سمجھتا ہے، اسی کے کمال کو کمال سمجھتا ہے، کسی اور چیز کو کمال کا درجہ دیتا ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دل آئے گدی پہ تو پری کیا چیز ہے۔ جب وہ ایک گدی کوئی جمال کا محور سمجھے کہ یہی جمال ہے، جب وہ سمجھے ہر ایک کا الگ الگ ہے، اور جب وہ سمجھے کہ یہی اس کی خوبیاں، اس کی خوبیاں ہی ساری خوبیاں ہیں، تو یہ اس نے اس شہوت کی عبادت کی ہے، یہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ وہ اب عورت کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں، قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ان پر گفتگو کروں گا، ابھی ٹائم چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے۔ پہلے تو یہ صفایا کرنا ہے نا میں نے، پہلے تو شہوت کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی آئیڈینٹی، اس کا آئیڈینٹی کارڈ کا آئیڈینٹی شناختی کارڈ نمبر، اس کی رہائش،
اس کا مقام، وہ کس سال میں آپ نے ایشو کروایا تھا وہ شہوت، اور وہ کب تک آپ کی شہوت جو ہے کب تک رہے گی. تاریخ اجرا لکھی جاتی ہے نا کہ آپ کا شناختی کارڈ 2030 تک ویلڈ ہے، اس کے بعد نہیں ہے. آپ کی شہوات کب تک ویلڈ ہیں کب تک نہیں، یہ کب جنم لیا انہوں نے، یہ سارا اس پہ بیان کرنے میں. اس میں پھر ریمارک لگایا جاتا ہے کہ آپ کاشف علی ہیں، مگر آپ اپنی کوئی جسم کی نشانی بتائیں کہ آپ فلاں کاشف علی ہیں. آپ فلاں آپ کاشف علی نام کے 20 لوگ ہیں. ولدیت الگ، اس کا شجرہ الگ، اس کا بے فام الگ. یہ اس لیے سمجھاتا ہوں یہ ساری باتیں کہ مثال دینے سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا شہوت کوئی معمولی چیز نہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نیک بن کے بھی، صوفی ہو کے بھی، دنیا گوا کے بھی، سب کچھ اللہ کی یاد میں چھوڑ کر وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ اپنی شہوت کی عبادت کر رہے ہیں. وہ بھی اپنی شہوت کی عبادت کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ سارا کچھ چھوڑ دینا خدا کی یاد میں اور الگ ایک جنگل میں بھی آپ بیٹھ جائیں نا، یہ اس قدر بڑا نفس کا فریب ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو اللہ کہے گا کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا. اس لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. کیوں اتنے لوگوں کی عبادات اور یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی قیامت کے دن. ابھی میرے پاس اس دن آدمی بیٹھا تھا، کہتا اللہ بخش دیں گے. میں نے کہا بخشنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر یہ اس بخشنے سے پہلے 50,000 سال کا دن کس لیے بنایا جی؟ 50,000 سال سارے ہی کھڑے ہوں گے بارگاہ الہی میں. نبی بھی کھڑے ہوں گے، ولی بھی کھڑے ہوں گے، مومنین بھی کھڑے ہوں گے، فاسقین بھی کھڑے ہوں گے، منافقین بھی کھڑے ہوں گے، اور کافرین بھی کھڑے ہوں گے، اور فجار بھی خدا کی بارگاہ سارے ہی کھڑے ہوں گے. فرشتے بھی ادھر کھڑے ہوں گے، جن بھی ادھر ہی کھڑے ہوں گے، ہم سب انسان بھی ادھر ہی کھڑے ہوں، سب کھڑے ہیں. تخت لگائے تو ایک بادشاہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس بادشاہ کا قلعے کا تخت لگا ہوا ہے. اور صفاً صفا قرآن نے بتایا، یہ بھی نہیں کہ انڈسپلن نہ، فرمایا ود ڈسپلن، سارے این کہ ایک ایک بندہ گنا جا سکتا ہے. یہ جو یہاں پر آپ کو پتا ہے یہ نماز اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے تھے آگے پیچھے ہو کے، مگر اللہ نے کہا کہ صفیں بناؤ تاکہ تمہیں محشر کی صفیں یاد آ جائیں. کہ اسی طرح ہم ایک دن سے محشر میں، اس لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں آتا. آپ کو وہ صافی یاد نہیں آتی کہ میں اس وقت محشر کی صف میں کھڑا ہوں. اگر آپ یہ استحضار کر لیں، اس کا مراقبہ کر لیں اور اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میں، آپ کبھی مجھے کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو وسوسہ آتا ہے، آپ مجھے کبھی کہہ نہیں سکتے مجھے خیالات آتے ہیں، آپ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ مجھے شہوت تنگ کرتی ہیں، آپ کبھی کہہ نہیں سکتے مجھے یاد نہیں رہتا میں نے کتنی رکھتے پڑھی کتنی رکھتے نہیں پڑھی. ہاں وہ جو محشر کے اندر مراقبہ کر گیا اس کو بھول جائے کہ محشر کی کتنی رکھتے پڑھی کتنی نہیں پڑھی، نماز اس نے پڑھی ہے. یہ جو دنیا کے اندر الجھ کر جس نے نماز پڑھی ہے اس سے تو صافی نہیں بنائی. اس لیے کہا صفن صفا. جہاد کے اندر بھی اللہ کے نبی نے کہا صفیں بناؤ، اور نماز میں بھی کہا صفیں بناؤ. پوری دنیا زندگی کے اندر آدمی کو ڈسپلن میں لا کے کہ صفن صفا. آپ پڑھتے ہیں سورہ ملک کے اندر کہ اس دن آئیں گے فرشتے اور تیرے رب کی بارگاہ میں صفن صفا کھڑے ہوں گے. آپ بھی اور میں بھی یہ صف اگر یاد رہ جائے نا کہ یہ صف کیا ہے، اس صف پر سونا کیا ہے، اس پہ بیٹھنا کیا ہے، یہ صف کرتی کیا ہے، یہ تو 20 باتیں اس صف کے اندر، یہ ایک لکیر جو کھچتی ہے، یہ 20 باتیں اس کے اندر. یہ ایک صف آپ کو روزے محشر یاد کرانے کے لیے کافی ہے. ایک صف یہی جو جس صف پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنا دوبر ہو جائے یہاں پر اگر آپ اس صف کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ یہ صف اصل میں ہے کیا چیز، اس کے دائیں لوگ کون ہیں، بائیں لوگ کون ہیں، کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی 2 صفوں والے جو بندے ہیں ان کا اجر یہ ہے، تم قرآن آپس میں ڈالو. پچھلی صفوں کا اجر کیوں نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بندے پورے ہو جائیں تو پہلی 2 صفوں کے اندر بندے آ کے قرآن ڈالیں، وہ بھی ڈالیں تو باقیوں کا قصور کیا ہے، ان کو وہ اجر کیوں نہیں مل رہا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ہم لیکن سوچتے نہیں، بس پہلی صف کا ثواب ہے اس لیے پہلے آ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور یہ سب صف ہو گئی. اس کو کیا پتا کہ پہلی صف کے لوگوں کے کتنے حقوق ہیں اور کتنے فرائض ہیں آپ کے، اور دوسری والوں کے کیا حقوق ہیں، پچھلے والے کے. ہر صف دوسری صف کی امام ہے، اور سب سے آگے جو اکیلا امام ہے، ایک امام کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ ہے، اس کی ذمہ داری پچھلے والوں پہ ہے، اس کی اس سے پچھلے والوں کے پاس ہے. کوئی سمجھ آپ جا کر پوچھیں نا، یہ کیوں نہیں بتاتے یہ، اور آپ بھی نہیں پوچھتے کہ جا کر پوچھیں یہ صفیں بنانا کیا خدا کی کوئی بھی حکم حکمتوں سے آ رہی ہے، اسرار سے آ رہی ہے، مصلحتوں سے آ رہی ہے، یہ آپ کا دماغ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ رہی ہے. یہ آپ کہتے ہیں. مجھے تو اس جہان کی جس آدمی کو یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی نا دین کے علم کی حقیقت اور اس کا بیج یہ ہے کہ اس کو پوری زندگی کے اندر اپنی زندگی سے لے کر غیروں اور اجتماعی زندگی تک اور کائنات تک ہر چیز اس کو جڑی ہوئی نظر آنی شروع ہو جائے. وہ ان پہ غور و فکر کرے کہ یہ میں نے کیا تھا پھر یہ میرے ساتھ ہوا، یہ اس نے کیا تھا پھر یہ، اس پہ انکشاف شروع ہو جائے، کشف شروع ہو جائے اس پہ اللہ تعالیٰ کی حکم. لیکن یہ ٹائم مانگتا ہے اور ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں. جدید دور نے آپ کو کہا کہ سپیڈی ہونا چاہیے. آپ کی نیچر جس چیز نے خراب کی ہے وہ گیجٹ سے کی ہے، اور ان گیجٹس کی وجہ سے آپ عادی نہیں رہ گئے، ایڈکٹڈ ہو گئے سپیڈی ہونے کے. جلدی جلدی کھانا کھاؤ، اس لیے کھانے کا لطف جاتا رہا. 1000 کھانے کے بعد بھی تمنا رہتی ہے کہ کچھ کھایا جائے. رات کو کریونگ ہوتی اس لیے ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں موجود ہوتی ہیں کھانے کے لیے، ان کی وہ حسرتیں آپ کے لاشعور میں بار بار اٹھتی ہیں. اور جس طرح آدمی کے پیٹ کے اندر یا کھانے کے اندر بھاپ اٹھتی ہے نا، اندر وہ بھاپ اٹھتی جو دماغ کو چڑھتی، جو آپ کو کریونگ کرتی ہے. آپ پوچھتے ہیں پھر رات کو کیا کھانا چاہیے، اس لیے روزہ آپ کے لیے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. 1000 چیزوں کی کریونگز جو ہوتی ہیں، یہ کریونگ صرف کھانے کی نہیں ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر ہیں. اگر آپ ان کو سوچیں تو آپ کو پوری کائنات انتہائی منضبط، انتہائی منظم،
انتہائی جڑی ہوئی، ایک کی چیز دوسرے سے، جیسے بہت بڑا آپ کو کوئی چیز یا کیمرہ نظر آتا ہے تو کھولیں تو اس کے اندر ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ پر وہ کھل جاتی، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنا باریک بین کہ یہ آزمائشیں دنیا میں تم لوگوں کے لیے کہ ہم تمہیں دیکھ کر آزما رہے ہیں کہ تم اس نعمت کا کرتے کیا، اس کو فضل نہ جانیں۔ فضل ایک بالکل الگ چیز ہے، جب اس آزمائش کا، جب اس فتنے کا، جب اس چیز کا آپ وہ استعمال کریں جو خدا کا حکم ہے اور اتنا کریں جتنا خدا کا حکم ہے، تو یہ پھر فضل ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے فتنہ و آزمائش ہے، یہ آپ کے لیے فضل نہیں ہے۔ ذالک الفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، جس پر وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیا تو فضل تھا مگر تم نے رحمت بنا لیا، آئی تو رحمت ہی مگر رحمت تم نے بیٹی بنائی، بیٹیاں رحمت ہی ہیں، مگر جب وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جائیں گی، وہ ناچ گانا کریں گی تو وہ پھر کیا ہو جائیں گی، پھر زحمت ہو جائیں گی۔ بیٹا باعث برکت ہے مگر یہی بیٹا باعث ذلت ہو جائے گا حشر کے دن۔ تو شہوتوں کے پیچھے بھاگتا ہوا آدمی، ان کو ترجیحات دینے والا آدمی، اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی اور اس کی فرحت اور اس کی راحت اور اس کے سکون اور اس کے سرور کے لیے اور اس کے انبساط کے لیے، اس کے نشاط کے لیے، ایک آدمی اس کی اس چاہت کو حاصل کرنے کے لیے صبح تہجد کے وقت بھی پہنچے گا، فجر کے وقت بھی اٹھے گا، ظہر کے وقت بھی اٹھے گا، ٹائم نکال کے وہاں پر جس نے آپ کو ولیمے پہ بلایا نا، آپ جائیں گے، مجھے روند کر جائیں گے، اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر جائیں گے، بھائی کو بچہ روتا ہوا چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ جائیں گے وہاں پر کیونکہ آپ نے کھانا کھانا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، جہاں آپ کا کلب ہے آپ کلب میں جائیں گے، آپ کو وہاں پہ سارے نے سرور ملنا ہے، بندوں سے ملاقاتیں، ایک نشہ ہے۔ گاڑی جو ہی کلب کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر عمر صاحب مجھے 2-4-5 دفعہ یہاں پہ سرکل کلب کے اندر مجھے لے کر گئے، تو مطلب یہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے مگر میں کچھ اور سوچ رہا تھا، اس کی راحت کے کیا کہنے، اس کے مزے کے کیا کہنے، دل کئی دفعہ کہتا ہے ان سے فون کر کے کہ مجھے لے چلیں وہاں، کیا میرا دل نہیں شہوات کی طرف جاتا ہے، مجھے پتا ہے نا وہاں جو آؤٹنگ ہے، جو مزہ ہے، جو لذت ہے، جو سرور ہے، جو فرحت آتی ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، وہ اربوں روپے کا بنایا ہوا کلب ہے، تو کلبز اس کے لیے بن جاتے ہیں، وہاں جا کے جم کرنے کا ایک الگ مزہ ہے، یہ گندے سے جمز کے اندر جا کے آپ جہاں سب کی سمیل آ رہی ہے، یہ کوئی مزہ آتا ہے؟ امپورٹڈ مشینری کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں، ایک اچھا انسٹرکٹر آپ کے پاس آتا ہے جو تیراکی سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے، سینڈوچ کے، یہ ہے وہ، یہ دنیا بعد ہے، وہ اپنی اس جگہ پر پہنچے گا اور روزانہ باقاعدگی جب میرے پاس آئے گا، وہاں جم کرنے جاتا ہے، مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لیتا ہے مسئلہ، مجھے کہتا ہے میں ان کا یہیں پر بیٹھ کے سوتا ہوں، جم جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر ہی بیٹھ کر 2-4 صوفے اٹھانے جانا شروع کر دو، یہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہمارے لیے مشکل بھی نہیں رہ جائے گی، وزن گھر نہیں اٹھایا جا سکتا، جتنے پیسے آپ وہاں پہ دیتے گھر اٹھائیں، آپ بنا لیں اپنی ٹینکی کے اندر 2-4 ڈبکیاں لگائیں، آپ کو آ جائے وہ راحت جو آپ نے پانی کے اندر لینی۔ آپ کسی ایم اور ایم پی اے بننا چاہتے ہیں تو دیکھا نہیں پھر کیا کرتے ہیں، سارے جہان کا رزق ان کے پاس موجود ہے، لوٹ کر کھا لیا۔ آپ کہتے ہیں نا احساس محرومی یہ آدمی کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ، بکواس ہے، یہ جتنے لوٹ کر کھانے والے ہیں نا کرپشن کے بے تاج بادشاہ، ان کے پاس کون سا ہے احساس محرومی؟ یہ 7 نسلوں سے مسلمان ہیں اور 7 نسلوں سے دولت مند ہے، کون سی؟ نہیں، آدمی کے پاس جتنا زیادہ آتا جائے گا نا اتنا وہ لالچی اور کتا بنتا چلا جائے گا، ہرس اس کو آگے سے آگے لے کے جائے گی۔ پھر یہ کیوں لوٹ رہے ہیں دنیا کے اندر؟ بڑے بڑے یہ بل گیٹس اور ساری بڑی کمپنیاں جو بنائی ہیں، یہ کیوں نہیں کام کو روک دیتے اور کام کو روکنے کے بعد بڑے آرام سکون سے اپنے گھر میں روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ یہ عیش کریں۔ اب تو اتنی ہے کہ ان کی 70-60 سال کے ہو گئے ہیں جی، وہ ٹرمپ کی آنکھیں نظر نہیں آتی بوڑھے کی، وہ کما رہے ہیں۔ یہ بڑے آپ کے پاکستان کے ٹائکن جو بڑے بڑے ہیں وہ عہدوں کو نہیں چھوڑ رہے، کیا وجہ ہے؟ احساس محرومی، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی نفسیات ہے۔ کل ہی کو بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا نفسیات، میں نے کہا اسلام کے روحانی نظام کے بالکل مقابلے میں سائیکیٹرک بنایا گیا، علم نفسیات بنایا گیا، یہ خالصتاً شیطانی علم ہے۔ اس کے اوپر کبھی بات کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اور وہ تو زانیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں تھا اور اس نے زنا کر لیا ڈپریشن میں آ کے، وہ تو چوروں کو بھی کہتے ہیں کہ اسے ڈپریشن تھا، اس کے پاس یہ نہیں تھا، اسے چوری کر لی، پھر وہ کیا کرتا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ اس طرح کے ڈپریشن کو قبول فرمائیں گے، ہیں اس کے بہانے کو اللہ قبول کریں گے کہ ہاں ابھی تم اتنا ساری دنیا ڈپریشن میں تھی، ہم سب ڈپریسی ہیں، پریشان ہی ہیں، فرسٹریٹڈ ہی ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں سزائیں دے گا؟ فرسٹریٹڈ لوگوں کو سزائیں کس لیے؟ نہیں، یہ بات کچھ اور ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ڈیفرنٹ پہلو ہے۔ تو یہ احساس محرومی، ان کی عیش، اگر اس کو گاڑی چاہیے تو اپنی گاڑی کے لیے دن رات ایک کر دے گا، اگر اس کا گھر نہیں بنا ہوا تو گھر بنا لے گا، اگر اس کے پاس اولاد نہیں نا تو وہ جا کر کے ایسی ایسی جگہ شیطانوں کے پیچھے سجدے کرے گا کہ وہ اولاد کے حصول کے لیے پیچھے پھرے گا۔ اگر اس کو سونا چاندی کی ہوس ہے، سونا چاندی کی ہوس مردوں کو بھی ہوتی ہے، کہ یہ شہوت کی خوشنودی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے ہار جانا، اپنے آپ سے ہار جانا، اپنی جنگ چھیڑنی، اندر دلائل ہو رہے ہیں کہ یہ غلط ہے مگر اپنے ساتھ ہی جنگ لڑ رہا ہے، اور اندر ہی نفس بھی جنگ اس کا اپنا لڑ رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس کے لیے ہار جاتا ہے اپنے آپ سے۔ اپنے آپ سے جو آدمی شکست کھا جائے، وہ آدمی غیروں سے شکست کس طرح نہیں کھائے گا؟ وہ آدمی باعث شیطان سے کیسے شکست نہیں کھائے گا؟ جو اپنے آپ سے نہیں لڑ سکا، جو اپنی زمین کو ہرا نہیں کر سکا، جو اپنی پیاس کو نہ بجھا سکا پانی پاس ہوتے ہوئے اور بھوک نہ ختم کر سکا اور اپنی شہوت کو نکیل نہ ڈال سکا، آپ مجھے بتائیں وہ آدمی کس طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بہک گیا جی، بہکنا 1-2 دن کی بات ہے، یہ صدیوں پر مشتمل بہکنا، یہ نصف صدی بہک کے رہنا، یہ 50-50 60 70 سال عمریں جو ہیں یہ اسی طرح کی بہکتے رہنا، یہ کون سا بہکنا؟ یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نے کہا یہ توبہ کو جن لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، نبی ان کو خبر دے دے
کہ خدا کے ساتھ جو چکر تم چلا رہے ہو نا، اور یہ تم خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے، لیکن تم کو اس بات کا بھی پورا ادراک اور شعور نہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا. یہ نہیں کہا کہ دھوکہ دینے کا شعور نہیں، ولکن لا یشعرون، فرمایا ان کو شعور نہیں، وہ ادراک نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے حقیقتی پانی کے عذاب ہوں گے کیسے ان کو، یہ ان کے خیال میں بھی نہیں آنے. اللہ نے فرمایا یہ بندوں کہ تم لوگوں نے مجھے مذاق سمجھ لی. توبہ، خدا معاف کرنے والا جی. جی سن رہا تھا نا کسی عالم دین کا، میں نے کہا یار اعتدال کی بات کرو، جب بات کرتے پوری اعتدال کی ساتھ میں بات کرو. نہیں جی بار بار توبہ ٹوٹنی، اور کتنی بار ٹوٹنی ہے، ایک اپنی شہوت کے لیے بار بار توبہ ٹوٹے، اور جب ہمارے ساتھ دین کا کام کرنا ہے ایک دفعہ ناراض ہو کے چلے گئے اور وہ نہیں توبہ ٹوٹی تیری. وہ لوٹنا تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ لوٹ کر آنا ہے، اس کے پاس واپس جانا، دین کا کام کرنا ہے. اس وقت تیرا نفس کہا تھا، یعنی گناہ کرنی تو بار بار توبہ کرنی اور گناہ کرتے رہنا، اور دین کا کام کرنا اور اس کو چھوڑ جانا، ادھورے چھوڑ دینے، ان کا ساتھ نہ دینا، نقص رہ جانا، اس کے لیے ایک دفعہ فیصلہ کر لینا اور کہنا ہم نے بس فیصلہ کر لیا، ہم نے دوبارہ وہاں پر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوچھ لے گا اللہ، ترازو میں ڈال لے گا کہ تیری توبہ اور تیرے عزم، جب عزم تو ٹوٹے تھے پھر تو لوٹا نہیں، جب تیری شہوت کا ٹوٹا تو پھر تیرے ٹوٹنے کے بعد تو کیسے لوٹ کر آ گیا. میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، واللہ میں اپنے ساتھ گن کر کہتا ہوں، یہ نہیں میں اپنے آپ کو کوئی پاک بات سے لاتا ہوں، مجھ سمیت ہم سارے دھرے جائیں گے وہاں پر، سارے دھر لیتے ہیں. اللہ نے میری چلتی زبان کا بھی پوچھ لے گا، زبان تیری یہ چلتی تھی اور عمل تیرے یہ تھے، کس طرح تقریر کر دی تو نے وہاں پر لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر، ان کو سرزنشیں کرنی، ان کو زجر و توبیخ کرنا، ان کو دھمکیاں خدا کی لگانی، ان کو جھڑکیاں دینی، عذاب سے ڈرانا، کبھی علیم سے اور کبھی عظیم سے اور کبھی دوسرے جلانے والے عذابوں سے تجھے ڈرانا. اخیر جب یہ تُونے کر لیا تو مجھے یہ بتا عمل میں تیری زندگی کیا تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعل منہم، مجھے ان میں سے نہ اللہ کری، مجھے ادھر ہی توبہ کرتا ہوں میں تیرے سامنے. استغفر اللہ الذی اتوب الیک، میں لوٹا تیری طرف، میں آیا تیری طرف، میں رجوع کیا تیری طرف. خداوند عالم مجھے بلا اپنی طرف اور میرے دل کو مستقیم رکھ اور مستحکم رکھ اور مضبوط کر، سب سبتے ثابت کر دیے عطا فرما مجھے. پکڑے جائیں گے، سارے پکڑے جائیں گے. فرمایا تو اپنے آپ سے ہار گیا، اپنے آپ سے ہار گیا. اور بیوقوف آدمی اپنے آپ کو شکست دینے کے بعد تو مٹی سے ہار گیا. آدمی کیا مٹی ہے؟ نہیں، آدمی روح ہے، نور ہے خدا کا. اللہ ماجلی نورن فی قلبی فی بصری فی عینی فی شعری فی قلبی مامی یمینی ساری فوقی وتحتی اللہم اعظم لی نور نور اللہم شان. اللہ اکبر، کوئی ایک نور، اوپر نیچے دائیں بائیں جسم سارا نور کا. فرمایا تو نور کا ہے، تیری پکاریں نور کی ہوتی تھی، تیری دعائیں نور کی ہوتی، مجھے نور کا بنا دے. پھر ہم نے بنا دیا تجھ کو. تو نور کا بننے کے بعد خاکی جسم جو شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس جسم کے ساتھ کسے تو نے لڑائی کی اور لڑنے کے بعد پھر تو کس طرح شکست کھا گیا. نور کی رفتار ہی بڑی ہوتی ہے، 2.25 لاکھ میل کا رفتار، اس رفتار سے تو یہ خاک تھی. خاک کہتے ہیں شہوات کو. انسان کی جو بھی صوفیہ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خاک، کیونکہ شہوات لیٹی رہتی ہیں، یہ ساری شہوات نیچے کی، نور اوپر کو اٹھتا ہے. فرمایا تو خاکی ہو کے، نوری ہو کے خاکیوں سے تو کر گیا اپنی. تجھے تیرے مرتبے تو پہنچ نہیں سکتے تھے فرشتے، تجھے تو خاک کا بنا کے میں نے کھڑا کر کے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. اور آپ کو پتا ہے آپ حماقت نہ یہ قصے سنا کریں مجھ سے اور ان قصوں کی معرفتیں لیا کریں. آپ کو کیا پتا، چلے جاتے وہ تفسیر پڑھ لی، وہ آپ نے پڑھ لی. سنیں، فرشتے بیوقوف نہیں تھے کہ انہوں نے سجدہ کیا، خاک کو سجدہ کیا. آپ تو دماغ خراب ہے. فرشتوں کے سامنے خاک کا ایک پتلا ضرور کھڑا تھا، مگر اس کے اندر خدا کی روح تھی، اس کا امر تھا اور اس کا حکم تھا. انہوں نے کہا یہ حکم خاک کے پتلے کو نہیں ہوا. جبریل، میکائیل، اسرافیل اور کلہم اجمعین، یہ اللہ نے اپنے امر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتے کی معرفت نے کام کیا، وہ سجدے میں گر گئے. اللہ نے فرمایا. اور وہ جو بیوقوف تھا جس نے دنیا کی چیزیں دیکھی تھی، وہ آگ کا بنا ہوا تھا، وہ ہماری معرفت کو نہ پہچان سکا. وہ اپنی خاک آتش کے اندر جل رہا تھا اور حسد کی آگ اس کو کھا رہی تھی، اس لیے اس نے خاک پر نگاہ کی. اس نے کہا اس لیے میرے اور اس کے اندر درمیان میں کیا فرق ہو سکتا ہے. یہی اس نے قرآن مجید میں دلائل دی. اس نے کہا یہ بھی خاک کا بنا میں آگ. اللہ بیوقوف آدمی، اور اللہ نے کہا نفخت روحی، ہم نے اس کے اندر روح پھونکی تھی آدم کے اندر. یہ ہم تھے جنہوں نے ہم نے اس کے روح پھونکی. وہ امر کو اللہ کے نفخ اس کی بیٹی ہوئی روح کو سجدہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یہ تو خدا کے حکم کے علاوہ آدمی چل پھر نہیں سکتا. یہی بدن ہوتا ہے، آپ اٹھا کے اس کو ڈال دیتے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں سے وہ روح نکل گئی. روح شے کیا تھی؟ خدا کا امر تھا، امر ربی تھا، وہ اللہ کا اذن تھا، اس کی اجازت تھی. اس کے حکم سے خاک بول رہی تھی، اس کے حکم سے خاک کھا رہی تھی، اس کے حکم سے. ورنہ آپ مٹی کا پتلا بنا کے ڈالے اس کو کہ کچھ کھاؤ پیو، وہ نہیں کھاتا. اور بندہ خدا شیطان کی طرح جو جنوں میں سے تھا، اپنی حقیقت کی طرف نظر مارے گا تو تجھے یہی لگے گا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. یہ اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا. میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. ہر وقت تجھے تمنائیں تمنائیں تمنائیں، ارمان تمنا، ارمان تمنا، دل کی خواہش، ہر وقت اسی کو پورا کرنے کے لیے لگا رہے گا، کیونکہ تو شیطانی صفت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. کاش تیری انسان ہوتی جبرائیل کی آنکھ، کاش تیری ہوتی میکائیل کی آنکھ اور اسرافیل کی تیری آنکھ ہوتی، تجھے پتہ چل جاتا تو شے کیا ہے. اللہ نے فرمایا خاک نور سے نور خاک سے ہار گیا، نور خاک سے ہار گیا. یا نورو پکارنے والا وہ ہار گیا. اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا نور خدا تھا، تم اس سے ہار گیا، تم نور سے ہار گیا. اور قرآن تجھے نور دیا، محمد رسول اللہ سراج منیرہ دیا، تو ہار گیا. کیسے تجھے اپنے آپ سے شکست کرنی؟ شہوت آدمی کو شکست نہیں دے سکتی، مگر آدمی شہوت کی جب عبادت میں لگ جاتا ہے
اور اس کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر معبود بن کر سامنے آئے. شہوت شکست نہیں دے سکتی, بالکل نہیں دے سکتی. نبی علیہ السلام نے شکست دی, صحابہ نے شکست دی, ابراہیم علیہ السلام کے سارے نبی 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی ہے دنیا کے اندر شکست دی, اور پھر نبیوں نے نہیں دی, نبیوں کے ماننے والوں نے بھی سارے سب کے سب, موسیٰ کے صاحب نے دی, نوح کے صاحب نے دی, لوط کے صاحب نے دی, وہ بھی انہیں مجلسوں کے اندر رہتے تھے, وہ بھی ان کو بھی پتا تھا ہماری مجلسوں کے اندر کیا گناہ ہوتے ہیں, کیا لطیفے سنائے جاتے ہیں, بدکاریاں ہو رہی تھی, شرابیں پی رہے تھے اور اعلان ہوتے تھے. کسی سوسائٹی کی بربادی کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو خفیہ گناہ کرتے اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں. جب اعلان شروع ہو جاتے پھر آدمی کو پتہ نہیں لگتا, پھر آدمی اس کے پیچھے اپنا سارا کچھ برباد کر کے رہ جاتا ہے. تو معبود بن جاتی جب اعلان شروع ہو جائے. پہلے اندر ہی خفیہ عبادت کرتا ہے شرک خفی, پر قیامت اس وقت آتی ہے جب وہی شرک خفی شرک جلی بن کے آ جاتا ہے. اور کچھ شرک جلی کر رہے ہوتے وہ بھی خفی میں مبتلا ہیں, اندر اس کی پیار نہ ہو, محبت نہ ہو, تو بابے کی پوجا کیوں ہو, اس قبر کی پوجا کیوں ہو, اس بت کی پوجا کیوں ہو, اس کو گرا دینے پر اس بندے کو کیوں اس کا دل, اگر یہ کرتے ہیں ہندو سارے اور پوجا کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم اصلی برہما کی اور وشنو کی اور ایشور کی پوجا کرتے ہیں, تو بت کو بت اس کے اندر آ جاتا ہے, اس کا ذہن رکھ کر کرتے ہیں, تو بت کو ابھی ہم گراتے ہیں. 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے بت کو گرانے کے بعد اگر تیرا دل تڑپ رہا ہے تو بت کی پوجا ہی ہو رہی ہے, یا کسی ایشور مہاتما اور پرماتما کی پوجا نہیں ہو رہی. ورنہ ہمارے ساتھ بندوں سے سوامی دیانند نے کہا کہ یہ جو آپ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں, اور مولانا نے کہا کعبہ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں, کعبہ کو گرا کے ہم نے کئی دفعہ بنایا. کب پوجا ہماری اس کے ساتھ ہوتی ہے, ہم اس کی سمت پوجا کرتے ہیں, کعبے کی پوجا نہیں ہوتی. آپ دیکھیں علماء نے اس وقت مولانا نے قبلہ نما کتاب لکھی, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. سوامی دیانند نے جب 150 سوال کیا نا مسلمانوں کے دل جسم ہلے, تو مولانا کو بڑھاپے دیکھیں ایسا آدمی حضرت قاسم نانوتوی, یہ تو میں تو 100 نفرین اس آدمی پر جو ان کی توہین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا میڈیا پر ذلیل ہو رہا ہے. اب اللہ کے بندے حضرت نانوتوی کے کیا کہنے, 49 سال عمر پائی, پوری دنیا کے اندر کتنا اس کا اخلاق ہوگا کہ دیوبند کا مدرسہ بنا, کسی محاذ کے اوپر جا کر دیکھ لو اس کے ماننے والے کہاں نہیں کھڑے, یا وہ مجاہدین ہیں, یا وہ تبلیغیں کر رہے ہیں, یا ختم نبوت کی حفاظت ہو رہی ہے, یا تبلیغی جماعت بن کر پھرے, یا سیاست کے اندر بیٹھے ہوئے, گروہ بٹ گئے, ہر جگہ سے ایک آدمی کا نور اور پھر رہا ہے, پتہ نہیں. اور رات کے اندھیرے میں جا کے اس نے وہاں پر جا کے جب دیکھا نا, ایسے ہی کہہ رہے تھے دارالعلوم دیوبند بتانا چاہیے, کئی مہینے بحث چلتی رہی. ایک رات پھر اٹھے حضرت نانوتوی اپنے ساتھیوں کو 2-4 کو لیا, جا کے وہاں پہ بنیاد رکھ لی تہجد کے وقت. انہوں نے کہا ختم کریں, یہ لوگوں نے ساری زندگی یہی بحثیں کرنی, اور یہ سارے لوگ دل تھوڑا کرنے کے لیے یہی کرتے رہتے ہیں, نقشہ بنے گا جی, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, مارو گولی, نکل اپنے عزم پر, خدا کے کہنے پر بھروسے پہ رکھ دے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ بندے کو اپنے ارادہ باندھ, اور خدا کیا کرتا ہے, بیٹھا کیا کرتا ہے آدمی, اٹھ کر کام کرے, میں یہ کروں گا پھر یہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کے کاموں کی ترتیب دنیا کے کاموں میں ترجیح. اس وقت ترتیب کہاں جاتی ہے, اس وقت آپ ترتیب نہیں دیکھتے. اللہ کا کام جب کرنا ہے پھر ترتیبیں شروع ہو جاتی ہیں, پہلے ہم پڑھیں گے, پھر ہم یہ کریں گے, استاد جی میں چھوڑ رہا ہوں نوکری, استاد جی میں اسکول چھوڑ دوں, کالج چھوڑ دوں, اور یار بند کریں, یار نہ چھوڑیں, آپ جائیں جا کے جہنم کے اندر اپنی جا کے آخرت دیکھیں. آپ میرے پیچھے کیا پڑے ہوئے, مجھ سے سوال اس طرح کے کرنے ہیں, اور جائیں اپنا روسے دہر سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے, روسے دہر کے سنا کرتے ہیں چند دیوانے, اپنے لہو سے تیرے عطر کے اپنے لہو کے عطر سے تیرے گیسو سوارا ہے. اسے کہا ہے میری دلہن, زمانے کی دلہن, زمانے کو بھی دلہن کہا نا, لڑکے اپنی دلہنوں کے لیے کیا نہیں کرتے پھرتے. فرمایا اے وقت, اے میری ذمہ داری, اے میرے دین, روسے دار, اے دلہن میرے دین, میں ایک نوجوان لڑکا ہوں جو تجھ پر عاشق ہو گیا, سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے. کچھ لوگ تیری محبت کے اندر اپنے لہو کے عطر سے, اپنا جو لہو ہے نا یہ کہتا پرفیوم ہے, تیرے گیسو سوارا ہے, تیرے لمبے بال سے اس کو سوارنا تھا. اللہ نے کہا سوار کراؤ, جاؤ جا کے گیس ہوئے دراز کو اور بھی دراز کر. مولانا سے میں نے پہلی نظر میں اقبال کی پڑھی کہ اپنے اللہ سے, میں نے کہا یہ کیا گیس ہے, کیا اللہ کی صفات کے بارے میں کاشف علی بات ہو رہی ہے. اللہ ایک حسن ہے, ایک تجلی, ایک کمال کی انتہا ہے, اس کے حسن جیسا حسن کون دنیا کے اندر. وہ اپنی صفات کو کہتا ہے کہ یا گیس ہوئے دراز کو اور بھی دراز کر, زلف و خم پیچو خم دراز کر, زلف و خم دراز کر. مجھے ابھی یاد ہی وہ بڑا شعر ہے. فرمایا اللہ کو کہا یا اللہ ڈالو تجلیاں اپنے حسن کی کہ تیری خاطر میں جان دے دوں, مجھ پہ کھول اپنے دین کے اسرار اور رموز اور منکشف کر اپنے دین کے مجھے قریب, اور ہو جاؤں میں تیرے ساتھ. اور ہر وقت وہ مجھے لڑکے نے اس وقت سب سے اچھی تعزیت, بڑے لڑکوں نے تعزیت کی, ایک لڑکے نے مجھے تعزیت کے لیے بھیجا, میری پسند کی آیت سورہ طور کی آتی ہے, اس سے کہا استاد جی آپ اپنے لیے یا اپنے والد کی وفات پر یہ یاد رکھیں, تصویر کھینچی کہ ان سے کہہ دے کہ بیاجنا تم ہمارے سامنے ہی رہتے ہو, ہر وقت غم نہ کرو, تم ہمارے سامنے رہتے. اتنی اچھی تعزیت مجھے ہوئی, میرے جمعے کے خطبے سے نکال کر دل ٹھنڈا کر دیا اس نے. بس اس دن کے بعد سے میرے دل کو قرار آ گیا. اس نے کہا ایک نے بھیجا لا تحزن ان اللہ معنا, تصویر کھینچ کے بھیجی اسے اپنی ڈائری کھینچ, سے کہا غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ. تعزیتیں بھی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, یہ کیا دعا کر لیا آگے فلانے, یہ تعزیت ہے, یہ رسمی ہے, مجھے پتا ہے. یہ اس کو ہاں جی بہت غم ہوتا ہے, ماں باپ کا سایہ پڑا, یہ تو رسمی باتیں. کچھ کہے نا, کیا سیکھا تو نے خدا اور اس کے رسول سے, 15 سال میں اسے دین سیکھا, اور اس کے بعد تو نے مجھے یہ تعزیت کی ہے. میں ایسی اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں تعزیتیں نہ کرو, ایسی کچھ اور نکالو میرے پاس سے, سمجھ کر بیٹھو, کوئی فرق ہو میرا اور عام لوگوں کا کہ اس کا شاگرد ہے وہ اس کا شاگرد ہے, کچھ نئی شے لے کر آؤ, پتا چلے مجھے کچھ لکھا گیا, کچھ کہا گیا, کچھ بولا گیا, کوئی چیز ہے. آدمی کو ناز نہیں ہوتا کہ 20 سال یا تجھے میں نے لڑکے کو پالا ہے, اب کچھ کہے تو صحیح. تو بات سمجھنے کی کہ بیاجو نہیں نا, ہم یہ مولانا سے میں نے جمعے میں پہلی دفعہ سنا تھا, اور جب میں نے سنا انہوں نے کہا صوفی رقص کیا اٹھ کے, جب اذیتیں ہوئی ان کو اہل حق کو,
اہل باطل سے اذیتیں ہوئی نا تو پھر ایک آدمی اٹھا اور اسے قرآن مجید پڑھتا پڑھتا سورہ طور کی آیت میں کہ غم نہ کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے موسیٰ، ہماری آنکھوں کے سامنے. صوفی نے بند کیا اور گھما تھوڑی دیر کے لیے، اس کو وجد آیا، اس نے کہا ہاں ہم تیری آنکھوں کے سامنے. یار کو پتا چل گیا محبوب کو اس کے عشق میں کتنے دکھ اٹھانے پڑتے محبوب کو، ہے جی کتنی ہے. اور اللہ کی آیات ہے بھائی، یہ قرآن ہے. آپ کہتے ہیں میں نے غزل سنی مجھے وجد آیا، آپ کہتے ہیں میں نے شعر پڑھا مجھے وجد آیا. آپ اللہ کے بندے جو اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں ان کو قرآن کے علاوہ وجد آتا ہی کسی بات پر نہیں. وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو وجد آتے ہیں، ان کو سرور آتا ہے، انبساط، فرحت، دل کو مرہم لگا ہوا نظر آتا ہے. وہ نہیں سوچتے اپنی سوچوں میں گم ہے. قرآن سن، جب غم چڑھ جائیں تیرے اوپر اور خوشیاں زور کر جائیں اور ہر طرف عید ہو اس وقت بھی قرآن سن. محرم ہو تو قرآن سن، بیماری میں لیٹا قرآن سن، اٹھا قرآن سن. نہ باتیں کر، موت کا وقت قریب ہو، پتہ نہیں کس وقت آدمی تجھ کو لے جائے، اپنے آپ کو قرآن پہ لگا. غم ہو تو قرآن پہ لگا لے، ٹھیک ہے نا. سن پڑھ، اس کو کوئی پیغام آیا کہ ہم تجھے بھی ایک دن لے کے جانے والے ہیں. اس کے بارے میں یہ غم کرنا کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا، یہ شیطانی کچھ مایوسی آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. تو فرمایا کہ آدمی جس شہوت کو دن رات سوچے اور اس شہوت کے ناراض ہونے سے ڈرے، اس کے ناراض ہونے سے ڈر جائے کہ یہ شہوت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ کرسی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ مال میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ عورت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ بچہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ میری فیکٹری میرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ میرا کام نہ ہاتھ سے نکل جائے، یہ میری جاب نہ ہاتھ سے نکل جائے، یہ میری من پسند چیز ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر. وہی تیرا خدائی. ہم پڑھتے تھے جب وہ میرا ایک یار ہوتا تھا میاں فروخ مرحوم، وہ کہتا تھا انسان کی حقیقت کیا ہے. وہ ادھر پڑھتے پڑھتے پھر اس وقت مجھے ایک نظم سناتا تھا، لوگ اس پہ ہنستے پر میں نے بڑا غور کیا، ٹھیک ہے نا. کہتا لڑکے کو جب بیاہ، لمبی نظم تھی اس کے اندر ایک دو جملے مجھے یاد رہ گئے. وہ کہتا جب لڑکا بیاہ کر گھر آتا ہے تو باپ اس کو کمرے میں جانے سے پہلے ایک سیانہ بزرگ گھر کا کہتا ہے پتر اے رن برائے نہ آئی. اس عورت کو رن کہندے ہیں، سمجھ گئے نا، اس سے جو کام لینا وہی کام، اے رن برائے نہ آئی ان رکھی ایدی تھا آئی، اس کو اس کی جگہ پر، ورنہ یہی اللہ میاں آئی. یہ تیری شہوت جو خدا بن جانی تیری بیوی، ورنہ وامراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا. اور نوح اور لوط کی بیویاں پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں، اور نبی کے گھر بھی ہوتی ہے. آپ کے میرے گھر میں کیسے نیک بات عورت آ سکتی ہے؟ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں. نوح علیہ السلام کے بچے بھی ہوئے، بتائیں لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہوئیں. اولاد پیدا کر کے بھی سمجھے بیوی دو نمبر ہو سکتی ہے. آپ کس بات کو سمجھتے ہیں؟ آپ اس بات تلخی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. اللہ کے بندے نبیوں کی بیویوں کا یہ معاملے ہو گئے، اور ابو لہب کی بیوی کی. اور اللہ نے نبی قرآن مجید میں اپنے نبی کی بیویوں کو سورہ تحریم میں کہا کہ تم نے جو مل کر سازش کی ہے، بعد ازن تتوبا، اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، خدا، جبریل، مومنین اور فرشتے مل کے تمہارے خلاف کام کریں گے. عورتوں کا مکر جب چلنے پر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیویوں کے ساتھ، اپنے ماؤں کے ساتھ اور بہنوں اور بیٹیاں انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا. اور بے انصاف نہ ہو، ان کی محبتوں میں غرق ہونے کے بعد خدا کے دین سے دوری اختیار کر لینی، اور ان کے پیچھے دن رات چاؤ لاڈ پورے کرنے کے لیے ان کے پرفیوم، ان کی چیزیں، ان کا کھانا، ان کے شوارمے، ان کے پیزے، ان کے کپڑے، ان کا بناؤ سنگار چھوڑنے جاتے. پتہ ہے پارلر حرام کی جگہ ہے. اللہ کے نبی نے بدترین جگہ کہیں ہے. یہ مولوی کہتے ہیں پارلر جائز ہے، ہاں، اور اللہ کے بندے میری بہنیں جائیں یا کوئی اور کہیں پر جائے، پارلر حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے بدلتی ہے، کہیں اور کپڑے بدلتی ہے. وہ گئی ہے پارلروں میں، پھر آ نہیں گیا، کیا کیمرے لگ گئے، پکڑے گئے، عورتوں کی ننگی موویاں انہوں نے بنا لی. آپ وہاں پہ ننگی عورتیں جا کے ویکس کراتی ہیں، پوری دلہن ساتھ سے پاؤں تک وہ صاف ستھری کر کے چٹیاں پہنا کر ان کے ساتھ سارا کچھ کرتی ہیں، حتیٰ کہ شرمگاہ تک صاف کرتے ہیں وہ کہ دولہے کے لیے. آپ کس چیز کی کہہ رہے ہیں؟ اس تہذیب کے لیے مجھے کہتے ہیں. اور وہاں بیویاں چھوڑنے جاتے ہیں. اور وہ مرد جن کو عورتوں کی لت لگ جاتی ہے ان کو نرم ملائم جسم چاہیے، ہاتھ جو مرضی برباد ہو جائے، دین جاتا رہے. ان کو خوبصورت چاہیے، ان کے کپڑے اچھے چاہیے، ان کے جوتے اچھے چاہیے، ان کی عقلیں شکلیں اچھی چاہیے، ان کے بناؤ سنگار چاہیے. دین لٹ گیا، دین لٹ گیا. اور مردوں کو یہ چاہیے، اور مرد کو عورت سے ایک حلال کا بچہ چاہیے، حسین ابن علی. مرد کو یہ چاہیے، مرد کو کچھ نہیں چاہیے عورت سے. مرد اپنی آخرت کا سامان اس میں سے تیار کرتا ہے. فیکٹری دی خدا نے اس کے اندر سے کہ لے گئے، عورت ایک فیکٹری ہے، پورا وجود ایک مشین کی طرح اس کا کام کرتا ہے. نطفہ ڈال، اس سے بچہ نکال، بچے کو اپنی آخرت کا سامان پیدا کر لے. اور ہمارے حضور پیش کر بچے کو. اللہ نے دی تھی مشین ایک آپ کو کہ مشین لے کے اس میں سے آپ مشین کو چومنا شروع کر دیا. کوئی بندہ دنیا کے اندر ہے کہ اپنی فیکٹری کی مشینوں کو چومنا شروع کر دے اور چوم کے ان کے ساتھ دن رات ان کو سوارے ٹھیک کرے؟ کوئی ہے کوئی اس طرح کا پاگل آدمی؟ جتنی کی سورتی ہے، ضرورت کی چیزیں اس کے لیے استعمال کی ہوتی ہیں کہ اس کو سیٹ میٹ کرنا ہے، اس کو یہ وہ کرنا ہے، رنگ روگن، اس کے لیے جان دیتا ہے، دن رات اس کے پاس بیٹھا ہے. بیویاں رنڈیوں سے آگے ہو گئیں اور رنڈیاں بیویوں سے آگے ہو گئیں. مجھے بتائیں پھر کس طرح سے دین کام کرے گا؟ اس طرح پھر فلسطین میں بچے مریں گے. آپ کس لیے رونے روتے ہیں؟ آپ خلافت نہیں آتی، یہ نہیں آتا. شہوتوں کی پوجا کرنے والے مولویوں سے لے کر، حکمرانوں سے لے کر، عالموں سے لے کر، دنیا داروں سے لے کر، زاہدوں سے لے کر، صوفیوں سے لے کر، پیروں مشائخ علماء سے لے کر، اور یہ بد عوام کل انام ظالموں سے لے کر، آپ ابھی کہتے ہیں کہ دین کا کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کب نکلیں گے ان شہوتوں سے اور کب دین کا نور توحید کا اہتمام کرنا ہے؟ اور 40 لاکھ ہندو اکٹھا ہو گیا وہاں پر، اور وہ اکٹھے ہو کے 40 کروڑ یا کتنے کروڑوں کا وہ کہہ رہے وہ اکٹھے ہو گئے. خم کا میلہ رچا دیا. آپ کو جوش نہیں آئی، غیرت نہیں آئی آپ کو کہ اللہ کے نبی کا دین مظلوم ہو گیا اور ان تک کسی نے دین ہی توحید پہنچائی. وہ شرک کے اندر وہ نہاتے پھر ننگ رنگ اور اپنی آپ سادھوں اور سنتوں کو دیکھ کر آپ معلومات لے لی آپ نے. یہ ڈیٹا کب تک اکٹھا کرنا ہے؟ کب تک ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے؟
یہ ڈیٹا ہوگا, ڈیٹے کے بعد انفارمیشن آتی ہے, انفارمیشن کے بعد نالج بنتا ہے, نالج بننے کے بعد وزڈم آتا ہے. اللہ کے بندے 40 چیزیں ڈیٹا اکٹھا کری جا رہے ہیں. مجھ سے تو جمعہ سن لیا, دوہرا دیا, مجھے بتا دیا, آپ نے یہ نکتہ کیا, یہ ڈیٹا ہے. اس ڈیٹے کا کوئی انالیٹیکلی اس کا کوئی کام کرو, اس کا پتا چلے کہ نہیں بھائی اس کو وزڈم کا بنانا ہے. یہ آپ نے را مٹیریل کیا پتھر اور روڑے کھانے ہیں, آپ نے اس کی ہڈیاں نہیں بنانی. یہ دین ہے, یہ دین. اس لیے شہوت کو اپنے آپ سے جو آدمی ہار جاتا ہے نا, اپنی شہوتوں کو, اپنی چیزوں کو, وہ اس کے پیچھے زندگی گزار دیتا ہے, وہ آدمی پھر شہوت کا کیا بن جاتا ہے, اس کا عابد بن جاتا ہے, اور وہ شہوت اس کا معبود بن جاتی ہے, اور اس کی وہ دن رات پھر پوجا میں لگ جاتا ہے, اور وہ جو دن رات اس شہوت کو سوچتا ہے. سوچ لیں آپ نے اگر کسی لڑکی کو سوچ میں بٹھایا ہوا ہے, اپنے کام کو چھوڑ دیں, یہ شہوتیں ہیں. یہ سوچ ہی جو جا رہا ہے نا, بار بار ریپیٹیشن 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 ریپیٹیشن, اسی کا خیال, اس کے پاس لوٹ جاؤں, اس کے پاس بیٹھ جاؤں, وہ چاہے دفتر ہے, عورت ہے, بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, کوئی چیز ہے, وہ بار بار لوٹ کر جاتا ہے, لوٹ کر اس کی طرف جاتا ہے, اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے, سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, تجھے نبٹ لیں گے. ایک کاشف کا خطبہ سننے کے بعد بھی تجھے نبٹ لیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے کہا نبی ان سے کیا انتظار کریں, اور تو بھی نبی انتظار کر, ان کا حشر نشر ہونے کا انتظار کر, اور ان کو تم عذاب کا انتظار کرو. دونوں انتظار کریں, جاؤ تم انتظار کرو. یہ تیری بات ہی نہ نبی مانتے, ان کو تو بھی نبی انتظار کر, صبر رکھ نبی, کوڑنا زیادہ, چیخنا زیادہ, چلانا زیادہ, صبر کے دامن کو تھام کے رکھی نبی. یہ نہ ہو جائے کہ تو بے قرار ہو کے آپ ہی راہ راست سے تو اور تیرے ساتھی دائیں بائیں ہو جائیں. ان کی طرف دیکھ کر قرآن مجید میں یہ کیا آیا, فرمایا نبی ان کافروں کا چلنا پھرنا زمین پر, ان کی عیاشیاں کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں. دھوکے میں ہو گئے, جہاں نبی کو تنبیہیں ہو رہی, عالم دھوکے میں آ گئے بھائی, آپ فاضل دھوکے میں آ گئے, پڑھے لکھے دھوکے میں آ گئے, کافروں کی بھائی وہ کافر ترقی کر گئے, او جی اس طرح ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے, انہوں نے سڑک, او اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا نبی کہیں دھوکے میں, تجھے ان کی چلت پھرت, اللہ اکبر, ان کی عیاشیاں, جہازوں پہ اڑتے ہوئے, سیاروں میں سفر کرتے ہوئے, ریزورٹس کے اندر جاتے ہوئے, سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے دورے کرتے ہوئے تجھ کو نظر آئیں. یہ تجھے پھرتے ہوئے کافر, اور تجھے نظر آئے کہ برج الخلیفہ کے اندر رات گزاری, اور وہاں پہ انہوں نے ہوٹل اتنا مہنگا لے لیا, اور انہوں نے اتنا کھا لیا, اور یہ گاڑیاں استعمال کی, اور یہ کھانے انہوں نے کھائے, اور 3 لاکھ کی چائے پی لی, اور 2 لاکھ کا یہ کھا لیا, یہ گھڑی پہن لی, یہ شیروانی پہن لی, یہ جوتا پہن لیا, یہ برانڈ کا تھا, یہ نان برانڈڈ تھا. تجھے دھوکے میں نہ ڈالے, تجھے دھوکے میں نہ ڈالے نبی. نبی کو بات ہو گئی, آپ ٹکے ٹکے کہ ہم داعیان حق ہے. جی کون سے داعیان حق ہے؟ حق کی کوئی پہچان ہے, کوئی معرفت ہے, کوئی محبت ہے, کون سا دائی؟ حق بھی تو پتا چلے گا. کیا شہوتوں کا نام حق رکھ لیا آپ نے شہوتوں کا نام حق رکھ لیا. حق کو ذرا سامنے تو لائیں. حق اللہ نے اپنے بارے میں کہا الحق, آپ حق کی بات کرتے ہیں, اللہ کے بندو حق نہیں الحق. فرمایا حق, حق جب باطل کے اوپر زور سے لگتا ہے, اللہ نے فرمایا جھٹپن ہو, فرمایا پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے باطل کا ساتھ. یہ قرآن ہے. اللہ نے کہا حق ہو اور باطل کے سامنے, اور حق ٹھہر جائے, حق جھک جائے. حق تو پہلا لگتا ہی جا کے اس طرح جام متھے پہ لگتا ہے, اس کے اتنی زور کا ٹاکرا کرتا ہے, اتنی زور کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, اتنی زور کا تصادم کرتا ہے, اتنی زور سے جا کے لگتا ہے کہ باطل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں اہل حق میں سے ہوں, ہم داعیان حق ہیں. کون سا حق؟ جو صبح نماز کے لیے نہ اٹھے. کون سا حق؟ جو روزوں میں ہم سے معافیا مانگ مانگ کے فطرانے اور فریے دے کر, جن کو رات کو بھوک ستائے اور وہ شہوتوں سے پاگل ہو کے راتوں کو ادھر ادھر پھرتے پھریں, جو اپنے نشے کے عادی چیزوں سے وہ ان سے کرتے پھریں, جو اپنے کھانوں کے عادی ہو جائیں, جو اپنی گاڑیوں کا پوجا کریں. یہ اہل حق ہے. وہ جو پیدل چل کر آ گیا کہ عبداللہ بجاد 2 کمروں والا, پتا کیا ہوا؟ اس کے چاچے نے اس کو کہا او عبداللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اگر تجھے میں نے اس میں سے پا لیا نا, تیرا باپ مر گیا, میں نے ساری سہولتیں تجھ سے چھین لینی ہے, ایک سہولت ہی تیری میں نے رہنے دینی. اللہ اکبر. آپ نے ابھی اس پہ وقت نہیں گزارا نا, میں تو گزارا ہے, میں تو جانتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. نازوں کا پلا ہوا آدمی جب زد میں آ جاتا ہے نا, وہ اس کو پتا اس کے دل پہ کیا گزرتی. جو آدمی پلا ہی دنیا کی مشکلوں کے اندر ہے, ادھر ادھر کی روٹیاں کھا کے لوگوں کے پلا پلا, اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا. عرب کے نازک لوگوں میں سے عبداللہ, چاچے نے سہولتیں دی, ماں بھی ساتھ اکٹھی ہوگی چاچے کے, کہتی آج محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے قبول نہیں کرنا. لڑکے نے حق لے لیا, پتا کیا پداش میں کیا, بہت ظلم کیا, اور کرنے کے بعد لڑکے کو گھر سے نکال دیا چاچے نے, اور ننگا الف نکال دیا. لنگوٹی بھی جو تھی وہ بھی اتروا لی, کہ میرے کپڑے اتار کے باہر کھڑا ہو گیا. ساری رات وہ لڑکا جو ہے, ساری رات وہ کھڑا رہا. جب سوچے میں کہاں جاؤں ننگا اس حالت کے اندر, ابھی تو اندھیرا ہے جس سے میری پردہ پوشی کی ہوئی ہے, صبح دنیا کٹھی ہو جائے گی. اور لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے آواز دی, ماں کو بلایا. ماں کے دل میں پھر کوئی رحم آ جاتا ہے. یہ چاچے اور باپ ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی رحم نہیں ہوتا. فرمایا ماں کو, ماں میں گھر تو تیرا چھوڑ رہا ہوں, سطر ڈانپنے کے لیے کوئی شے دے دے. ماں نے اس طرح کر کے نا, کھیس تھا, بائی نہیں آئی, دور سے اس طرح کر کے پھینک دیا. لڑکے نے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے, ایک اس نے اپنی سطر ڈانپ لیا, ایک اوپر لے, چل مدینے پیدل, دارالاسلام چل مدینے پیدل. چلا گیا مدینہ. صبح جب اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچا تو نبی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی. آپ نے اس وقت جس وقت دیکھا تو آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا. آپ کو پتا تھا عبداللہ کون ہے, یہ شہر کا رئیسوں کا لڑکا ہے, بڑی پالا ہوا کا لڑکا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی جب حالت دیکھی نا, حضور سے برداشت نہیں ہوا. بار کیا آپ علیہ السلام نے اسے کہا, میں یہ کیا ننگا آ گیا تیری طرف نبی, میں نے سچا کیا. آپ تو کہتے ہیں نا مال لائیں, کیا لائیں, اور بھاڑ میں جاؤ. انسان کا ایمان اس کی سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کی دولت کو کہیں ہاتھ سے نہ جانے دینا.
کامیابیاں ہی کامیابیاں، موجیں ہی موجیں، ایش ہی ایش، عشرت ہی عشرت، فلاح ہی فلاح، فوج ہی فوج، جو اپنے ایمان کو سلامت لے جائے اس دنیا کے اندر سے. سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے آدمی کے، جاتا رہے، نہ جائے مگر نہ چھوٹے کہیں دامان مصطفیٰ. محمد علی جوہر تیرے پر قربان. تو نے نظم پڑھی اور کیا کہا؟ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائیں سب کے دامن، مگر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. اس نے کہا دامن چھوٹنے زمانے کے چھوٹ جائیں، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اولاد، یار احباب، دوست، کام، سب، مگر چھوٹے نہ کبھی دامان مصطفیٰ. رسول اللہ کا دامن جس کے ہاتھ میں آ گیا، بیڑے پاک ایمان بچا. تیرا نبی بھی اس طرح ایمان بچا کے لے گیا تو اگلے جہاں میں تیری پیروی کرتا ہے، پہلے ایمان بن کر پہنچ گیا کہ میرے پیچھے اس طرح ایمان بچاتا جیسے میں نے تجھے ایمان بچانے کے طریقے بتائے. اور پھر جس طرح وہ فوت ہوا عبداللہ، ہاں جی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعائیں کی پھر آپ کی، وہ ایک الگ قصہ ہے. ہاں جی، آپ عبداللہ بھی نہ بن پائے کہ کہتے ننگے ہونے سے وہ ننگا. اور کوئی ظالم ابھی نہیں ہوئے آپ کے والدین ایسے، ابھی آپ کے والدین ایسے نہیں ہوئے. ہاں جی، کل ہی میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا تو ایک مووی آئی میرے پاس، ایک چھوٹا سا کلپ آیا، پولسٹر کیسے تیار ہوتا ہے، وہ کرتا تھا ٹرالی اس کے اندر سے، وہ آ گیا، تھوڑی دیر دیکھا اور بند کر دی. کیا ذہن میں میرے آیا ہوگا، آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ دیکھا اس نے دکھایا کیسے، میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا صحابہ ہوتے ان کے کپڑے پھٹتے ہی نہ، پولسٹر کے کپڑے کب پھٹتے ہیں؟ خالص اون کے پھٹ جاتے تھے، خالص اس کے چیزوں کے کپڑے پھٹ. میں نے کہا یہ ہوتے ان کے یہ کپڑے نہ پھٹ. آج کے انسان کو ایسی چیزیں دے دو، نہ کوئی پیماند لگے نہ کوئی اور چیز، جو آپ لگا لے پیماند. حضرت علی کا بہت ذکر ہے، مولا علی تیرا رجب حلوہ کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے، بھائی رجب حلوہ کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے، تیرا کو مولا کا بنا لو، بائیس کو معاویہ کا بنا لو، دونوں ہی علی مولا، انہاں دا مولا انہاں دا مولا، بس دونوں فرقے میں تھے، وہ بھی ادھر بٹھا کھا رہے، یہ بھی کھا رہے. پیماند کہاں گئے علی کے ہوئے؟ اور ذوالفقار کہاں گئی؟ کہاں گئی اس کا اپنی شہوتوں کو طلاق دے دینا، دنیا کو طلاق دے دی اس نے. اسے کہا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا. حضرت معاویہ نے حکومتیں فتح کی. آپ نے کیا فتح کیا جی؟ آپ نے تو اپنا قلعہ نہیں فتح کیا اپنے جسم کا. اسے تو چلو 4 زمین لے کے دے رہی ہوگی مسلمانوں کو. ہاں، دونوں فرقے رجب کے اندر تماشے لگاتے ہیں اور ایک ہمیں پوسٹیں کر کے بھیجتے ہیں جس کا جواب تیرے منہ پہ 100 لعنت. مجھے تو پوسٹیں کر کے بھیجتا ہے اور مجھے آ کر کہتا کہ یہ جی اس کا کیا جواب دینا. جواب تو نے دینا، جواب تو تیرے منہ پہ پڑا ہوا ہے. کہاں گیا تو دین کا وہ جذبہ؟ باتیں کرنی ہے، کال دبانے ہیں، مناظرے کرنے ہیں، حوالے دکھانے ہیں. اس کا نام ہے رد نام ہے عمل کے ذریعے سے، رد نام ہے عمل کے ذریعے سے. باطل علم کا رد سوائے عمل کے ذریعے سے کوئی چیز علم کا رد علم سے نہیں ہوتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. یہ بہت اور ادنا ریس میں آ رہا ہے کہ آپ کسی کی بات کا جواب کسی حدیث کا حدیث کے ذریعے سے میں آ دے دیں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو آپ ایسا عمل کر کے دکھائیں اس کا منہ بند ہو جائے، اس کا منہ بند ہو جائے، وہ سکتے میں اپنی انگلیاں دانتوں میں انگلیاں مشت پہ دندان ہو جائے. ہاں، فرمایا جس کے ناراض ہونے سے آدمی ڈرے کہ یہ جی میرا بندہ ناراض ہو جانا ہے، میری بیوی ناراض ہو جانی ہے، اور جی میرا فلانا ناراض ہو جانا ہے. وہ شہوت ہے جس کی ناراضگی سے خوف آ جائے، جس کی ناراضگی سے دل کانپے، جس کی ناراضگی سے راتوں کو بے چینی ہو جائے، ساری رات کروٹوں میں نکل جائے جب تک اس کو صبح جا کے آپ راضی نہ کر لیں. وہ آپ کی شہوت ہے. اگر اللہ کو ساری رات آپ نے اس طرح کی، تو شہوت خدا کی تھی. آپ کو چین نہیں آیا بستر پر، سردیاں گزر گئی مگر تہجد آپ نے نہیں پڑھی. آپ بالکل اللہ سے آپ کو کوئی پیار نہیں ہے. اللہ نے تو موقع دیا، سردیاں بنائی اس لیے کہ جو بندے اب آ رہا ہے نا 7:15 بجے سورج نکالنا ہے. ان کو بھی دیکھ چیک کرنا کہ ہم نے 7:15 بجے بھی سورج نکالا تھا، پر ظالم تو نے اٹھ کے فجر کی نماز ادا نہ کی، تو نے نہ کی. یہ بنائی سردیاں اللہ نے زمائشوں کے لیے، طویل لمبی راتیں اس لیے بنائی کہ اٹھ کے تہجد پڑھ کے کوئی دکھائے. ہاں، اور فرمایا صحابی نے کہا کہ کتنا بندہ اٹھ جائے. فرمایا بے وقوف آدمی، جتنی دیر میں آدمی بکری کا دودھ ہو لیتا نا آدھا پودا کلو، اتنی دیر تو جاگ، اتنی دیر تو آدمی کی شرم کی بات ہے کہ اتنی دیر تو بھی نہ جاگا، اتنی دیر بھی تو نے تہجد نہ پڑھی. بڑا ہی بے شرم قسم کا آدمی کے طویل آتے ہیں. اور ٹھنڈے دن کر دیے کہ تو یہ کہتا تھا یا اللہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھے جاتے، لے رکھ کے دکھا، رکھ کے دکھا 6 مہینے کے روزے، ہم تجھے ابھی دیکھ کر لیتے. ہر پیریڈ جمعرات کو 13 14 15 کا روزہ رکھ کے دکھا، اور روزے بڑے درمیان میں آ جانے. اور میں رکھ کے دیکھ لے. تو گرمیوں اور سردیوں کے بہانے بناتا ہے، بیماری اور تندرستی کے بہانے بناتا ہے، امیری اور غریبی کے بہانے بناتا ہے، فرصت اور عدم فرصت کے بہانے بناتا ہے. سردیوں کی راتوں میں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ولیمے کھائے، جا کے لوگوں کی براتیں، بدماش براتیں تو نے اٹینڈ کی، سب کچھ ہوا، پر میں تجھ کو یاد نہ آیا. میں یاد نہ آیا. یاروں کے ناراض ہونے سے کہ پہنچے نہ نکاح پر، اور 5-10 ہزار روپے سے اس کے تعلقات میرے خراب ہو جانے. میرے ساتھ تعلقات کا تجھے کوئی خیال نہ آیا. اور میرے ساتھ کس نے؟ جسے تجھے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، زمانہ دیا، وقت دیا، کون ہر شے تجھے دی، اور ایک وجود بخشا اور ایک عزت بخشی معاشرے کے اندر. میں تجھے یاد نہ آیا. اس کو کہ کہاں تھی میری یاد؟ وہ بستر پہ تو ایک غیر عورت کے لیے ساری رات تڑپتا رہا، اور تجھے یوں لگے کہ پھولوں کی یہ سیج میرے لیے آگ کا انگارہ بن گئی ہے، ایک عورت مجھے حاصل نہیں ہوتی. اور میں کہاں تھا اس وقت میں کہاں تھا؟ کن سوچوں میں تھا میں؟ سوچ کا کون سا شگان ہے جہاں پر میں موجود تھا؟ اور کہاں تھا اس وقت تیری خیالوں کے اندر؟ اور کہاں تھا تیری تڑپتی ہوئی تمناؤں کے اندر؟ میں کب تھا اور کہاں تھا؟ سب سے دردناک حدیث مجھے یاد آئی، اور اس کے بعد پھر میں نے حدیث پڑھنی بند کر دی. وہ میں نے کہا نہ آیا، مجھے کبھی یاد نہ آئی. وہ اللہ نے باتیں 3 کی ہیں، لیکن میں نے آگے سے کئی 20-25 باتیں بنا کے اپنی لکھ لی، اور دوبارہ نہیں کبھی. بس چھوٹا سا اشارہ پوچھے گا، کہتے ہیں اللہ پوچھے گا. میں بھوکا تھا اور میں پیاسا تھا اور میرے پاکستان میں کپڑے نہیں تھے، بندہ میں تیرے پاس آیا پر تو نے مجھے کچھ نہیں دیا.
اللہ تو کب بھوکا پیاسا تھا؟ فرمایا میں نہیں سائے لائے تھے. اللہ کہے گا رات کے پچھلے پہروں میں جب تو اپنی شہوتوں کے ساتھ لڑ رہا تھا, اس کے ساتھ مزے کر رہا تھا, اس رات کے آخری پہر میں بھی آیا تھا, پر تو نے مجھے اپنے لیے کوئی جگہ نہ دی, کبھی میری عبادت نہ کی, کبھی مجھے اٹھ کر یاد نہیں کیا, کبھی توبہ کے لیے تو نے بات نہیں کی, میں منتظر ہی رہا اور تیرے چہرے کی طرف لگا تم اپنا موبائل چلا کر تو چلتا ہے, موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں, میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس بیٹھے لوگ موبائل چلاتے ہیں, اور آئے تو مجھے, میں رہنما ہوں, میرے پاس دین سے کو دبا ہو جاؤ تھوڑے ٹائم کے لیے. فرمایا میں بیٹھا تھا, بالکل وہی بات, موبائلوں میں لگے ہوئے, اللہ کی یاد نہ آئی. فرمایا تو رات کو فیس بک کے چلاتا تھا, ٹیلی ویژن کے گانے سنتا تھا, یوٹیوب چلا رہا تھا, میں بھی آیا تھا رات کے پچھلے پہر میں نے اس طرح ہاتھ دو پھیلا لیے, میں نے کہا کوئی سینے سے لگنے والا جو آ کے مجھے بھی ٹھنڈ ڈال جائے, میں بھی اس کو ٹھنڈ ڈال جاؤں, کو میری طرف جو کہتا ہے میں فرسٹریٹ. چھوٹے چھوٹے لوگ یہاں پر آتے, میرا ابا جی میری ماں اس کے سامنے آپ بولے, اللہ کے بندے تو اللہ کے سامنے پیچھے پسے پشت ڈال رہا ہے. فرمایا اور جب شہوت کے دور ہو جانے پر بندہ افسردہ ہو جائے, شہوت وہ ہوتی ہے کہ وہ دور ہو گئی, غم کی کیفیت چھا گئی, مرجھایا ہوا چہرہ, بات کوئی نہ کرے, اندر دل کو لگی ہوئی شہوت, وہ عورت, وہ پیسہ, وہ مال و دولت, پیسہ آیا تو کھل اٹھا, عورت آئی تو کھل اٹھا, ٹیلی فون آیا تو کھل اٹھا, میسج آیا تو بھی کھل اٹھا, ہے جی, خیالوں میں اس کو سوچا تو کھل اٹھا. اللہ نے فرمایا افسردہ تھا اور تجھ کو خوشی دے گئی, ایک تیری شہوت, وہ تیری شہوت ہے, اور وہ شہوت دائیں بائیں ہو جائے تو پہلے کیا ہوتا ہے, خوب چہک رہا ہوتا ہے, مگر اس کے جانے کا, اس کے روٹ جانے کا, اس کے ختم ہو جانے کا, اس کے خیال کے جانے کا, بجھ جائے, بجھ جانا سمجھتے ہیں, اور بجھ جانا اردو کا محاورہ ہے. کبھی آپ اپنے سامنے شمع کو رکھیں اور شمع کو رات کے اندھیرے کے اندر کمرے کے اندر مار دیں, پھونک تو ہوگا کیا, جو چیزیں پہلے نور تھی نا اور اچھی نظر آ رہی تھی وہ گپ اندھیرے کے اندر چلے جائیں اور ساری خوشی رفو ہو جائے, اس کو کہتے ہیں بجھ جانا. ہم اپنے آپس میں دوست کہتے ہیں کہ یار اس واقعے کے بعد وہ آدمی بجھ گیا, وہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے وہ ہوتا تھا, اب اس کے بجھنے کے ایک شمع رہ گئی, اس شہر سے جاتے ہو ایک شمع رہ گئی تھی, سب اب بھی خاموش ہے, خاموش اسے بھی کہتے ہیں بجھ جانے کو, کہ اس شہر گئی اور سب شاید تو کہتا ہے او جی دل اجڑ گیا میرا. فرمایا دل تو تیرا ہم تھا, ہم نے ہماری وجہ سے آباد ہونا تھا, ان سے کہو اللہ وہ جو قرآن میں آتا ہے ان سے خبردار, دل کا نور تطمئن القلوب جو ہے نا اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ ان سے کہہ دے کہ دل اگر آباد ہیں اور شاد ہیں اور فرحاں ہیں اور پر نور اور پر مسرت ہیں اور ہنس رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں اگر دل, تو یاد رکھو اس دل میں خدا رہ رہا ہے, اگر کہہ کے نہیں لگا رہے ہو تو وہ دل دل نہیں ہے, وہ بالکل کوئی اور عضو ہے, اس کا نام وہ رکھ دو. فرمایا اور شعر پڑھے کہ تم آ گئے ہو نور آ گیا ہے, یہ گانے بنا دیے انسانوں نے بجھتی ہوئی شہوتوں کے اوپر ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے نور السماواتی, اور شہوت اس کی حادی ہو جاتی ہے, اس کی ناک حادی وہ ہے جو ناک میں نکیل ڈالے اور کھینچے اور یہ اس کے پیچھے کھینچتا ہی چلا جائے, شہوت اس کی حادی ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ حادی, آپ کہتے ہیں میں یہ حادی, اور شہوت اس کی امام ہو جاتی ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کی تقلید آدمی کرتا ہے, آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے اللہ اکبر, جب شہوت کے یہ کر لے تو کر لیا, جب کہ یہ نہ کرے نہ کیا, اللہ کو یاد کرتے ہیں دونوں مل کے, اللہ کو یاد کر لو. ہاں جی, اللہ کو یاد ہے کہ جس دن پیسے آ گئے اس دن نماز ٹائم پر, جس دن نہیں پیسے آتے اس دن نماز بے ٹائم ہی, دل بجھا ہوا ہے. اور جسے بیوی نے ساتھ کیا کہ کر لو بات, جب مشوقہ نے کہہ دیا اس دن میں بھی تہجد پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھے, ہم دونوں پھر اللہ سے ایک دوسرے کو مانگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, اس کی امام ہو جاتی اور شہوت اس کی پیشوا ہو جاتی, راستہ بناتی جاتی ہے. شہوت ہنستی ہے تو یہ بھی ہنستا ہے, شہوت روتی تو یہ روتا ہے ساتھ میں, شہوت تڑپتی ہے تو یہ تڑپتا ہے, شہوت کی عید ہے تو اس کی عید ہے, شہوت کا محرم ہے تو یہ کہتا ہے یہ شوال کو محرم بنا لیتا ہے, وہ کہتی ہے آج رونا اور ماتم کرنا ہے, اے عید کے دن دونوں رو رہے ہوتے ہیں, تو مجھ کو نہیں ملا. میں یہ سارے ڈرامے جو بیکا 7 دسمبر ہے فلانا ہے, یہ کیا قیامتیں ہیں, آپ کا ذہن بنانے میں عمر لگا دی انہوں نے. ساری دنیا کا ادب, ساری دنیا کا لٹریچر, ساری دنیا کی باتیں, شاعریاں, لفاظیاں, افسانے, ناول اندر داخل ہو گئے. توبہ کریں جو لوگ زندگی بھر ناول پڑھتے رہے, یہ توبہ کر جائیں کہ آپ نے جو ناول پڑھے, یہ شاعریاں سنی اور پڑھی ہیں, توبہ کر جائیں. نہ کی نا آپ نے توبہ, یہ کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے, یہ کبھی نہ کبھی آپ کو یاد دلا دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں رکھ کے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, وہ گناہ تھا اور گندگی اور نجاست تھی جو میں نے کی, ورنہ اس سے جاننا چھڑائی, وہ پھر بار بار ہم لوگ. اور شہوت کیا ہے, شہوت کا ماتم اس کا ماتم, شہوت کا سرور اس کا سرور. یہ کہتا ہے سب کچھ تباہ ہو جائے مگر میری شہوت سلامت رہے, باقی خیر ہے. آپ دیکھتے نہیں حکمران کس طرح کہتے ہیں ملک برباد ہو جائے, سامنے کر دو, یہ برباد کر دو, ملک کے اندر وہ کر دو, ساری دنیا برباد ہوتی ہو جائے, میرا اقتدار بچ جائے, بس میں دنیا کے اندر حکمران بن جاؤں, مجھے آپ آگے لے کر آئے, مجھے میری جان چھڑائے, مجھے آگے کرے, میں ہی آگے. اور اس کے لیے فریب اور جھوٹ اور دھوکے اور فریب بازی اور بیوقوف لوگ جو ان کے پیچھے تو لگتے ہیں, خدا کی کلام کے پیچھے نہیں لگتے. یہ بتائیں جتنا یہ اپنے لیڈروں سے اور اپنے پیشواؤں سے پیار کرتے, اتنی خدا کی کتاب سے پیار ہے؟ اس کی تقریر سننے کے لیے جائیں گے, اس کو شیئر کریں گے, دن رات اس کی آوازوں کو سننے کے لیے جائیں گے, چاہے وہ کسی جماعت کا, پارٹی کا, دینی کا ہو یا سیاسی کا ہو. مگر خدا کی کتاب بند الماریوں میں پڑی, کبھی ہاتھ آئی ہے, کبھی کسی کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی اس کتاب کو لے کر ہم پڑھ لیں؟ جب یہ نہیں پڑھی گئی تو پھر وہ بھی جھوٹ ہے, وہ نفس اپنی تم نے شہوت سے پیار کیا ہے, کیونکہ وہ جو تجھے سننے کو دل کرتا ہے وہ تجھے وہ سنا رہا ہے, جو تو چاہتا ہے کہ ایسے کہا جائے لاشعور کے اندر, وہ کہتا ہے تمہارے دل کی ہو جاتی, دل پھول گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے, او میرے دل کی بات دیکھنا, اس کی تقریر کی لذت, گویا میں جانا یہ بھی میرے دل میں ہے.
ایسی تقریر سنی پائی سویرے تقریر رات بہت شاندار ہوئی منار پاکستان ہوتی ہے، اور اب ابھی بھی نہیں باز آتے لوگ. یہ ہے وہ شہوتیں. کیا دینی مولوی صاحب کو شیئر کرنا، مولانا صاحب کو بھی اب شیئر کرنا، اتنا شیئر ہی کری جا رہے، اور کچھ کرو شیئر کر کے بڑا عالم ہے جی، بہت بڑا عالم ہے جی، اور نیچے کمنٹس پر میں BCO میرے پاس چینل آتے ہیں، میں کسی کی کوئی حمایت نہیں، چلائی جاؤ. آج جو چلا رہے ہیں یہ بھی شہوتوں میں مبتلا، جو سن رہے ہیں وہ بھی شہوتوں. کوئی کام کرو اس کے. کوئی ایک نوکر ہے بند تھن کے کپڑے پہن کے نک سک ہو کے تیار شیار ہو کے باہو بلا بن کے شیو میو کرا کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بس پہلے ہی ڈالی جائے آئے جائے کہتے بس آپ کام آپ کا نہ کریں. آپ ایسا نوکر قبول کر لیں گے جو کہے جی دیکھو میں کتنا متشرع بھی ہو، دیندار لمبی داڑھی سب کو بڑا، آپ کہیں گے ماشاءاللہ میرا خوبصورت نوکر، اس پہ اکتفا کر جائیں گے. آپ کہیں گے ٹگے کا تم کام نہیں کر رہے، اٹھا کے تمہیں گلی میں نہیں پھینکتا. آپ جتنے مرضی متشرع ہو جائے، جو متدین ہو جائے، جو مرضی کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھی پوسٹیں کریں، سب کچھ کریں، گھومیں پھریں، اللہ کا کام نہیں نا جس نے کیا شہوت کے اندر مبتلا ایک بھی نہیں بچے گا، سب جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا، میں نے جو پڑھی اس کے بعد، اور کہا تیرے رب کو یہ معمولی سا بھی کسی کا وزن اور بوجھ نہیں، تیرے ان اللہ سریع الحساب، تیرے رب کے لیے یہ جہنم میں پھینک دینا معمولی. یہ آیتیں بھی کسی نے سنائی کہ جہنم میں پھینک دینا کا معمولی ہے، تیرے رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ بندہ جہنم میں پھینک گیا. ہم کہتے ہیں یار آگ میں ڈال گیا، یہ ہو گیا، خیال آتے ہیں نا ڈالنے کے بعد بھی کسی آدمی کو. لیکن اللہ نے کہا تیرے رب کو کوئی خیال نہیں ہے، نہ تیرے رب کا کوئی دل ہلنا ہے، نہ تیرے رب نے رونا ہے. ہائے میرا ماں کا بیٹا، اللہ نے ماں سے زیادہ بچے کو پالا ہے، پر جب بچہ بے ایمان ہو گیا نا تو اللہ نے ماں سے باپ سے بھی زیادہ بلکہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سخت ہو گیا. اس نے کہا جہنم میں پھینکنے کے لیے کیا مشکل ہے، اگر پیار سے پالا تھا ہماری بات نہیں مانی تو ہم غضب سے جہنم بھی پھینک دیں گے. غضب اور پیار میں تم نے ڈفرینشیٹ ہی نہیں کیا، تم نے ہمیں لائٹ لے لیا، تم نے ہمیں یہ نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ جو آج سارا جمعہ کا خطبہ ہوا ہے اس کو اب بتائیں، شہوت کی عبادت کا تیسرا چوتھا حصہ ہے. اب اگر آگے اللہ مجھے ہمت دیں گے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.